الصلاۃ والسلام علی نبی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواہ بخاری۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی درس حدیث کی منعقدہ مجلس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے خوبصورت لفظ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پہ مالک کریم کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ دوستان عزیز، قیامت کا دن انتہائی سخت دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب سگا بیٹا اپنے سگے باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ دے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، رشتوں کا تقدس بھی نہیں رہے گا۔ سخت دن اتنا ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں کے عوض پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک اور کوئی سر سے بھی اوپر تک۔ اپنے گناہ جتنے جتنے انسان کے ہوں گے اس حساب سے اس کا پسینہ ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا سخت ہوگا کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا بدبودار پسینہ ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اس وقت دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائیں۔ وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ انسان جب زمین پہ چلے گا تو زمین اتنی تپ رہی ہوگی کہ اس کی حرارت اور حدت سے انسان کا دماغ ہنڈیا کے پانی کی طرح ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا شدت والا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان اپنا یہ حال دیکھ کے وہ بھاگے گا اور دیکھے گا کہیں اسے کوئی سایہ مل جائے جس کے سائے کے نیچے وہ بیٹھ سکے اور چند لمحے آرام کر سکے، لیکن اسے کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو مالک کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 7 لوگوں میں سے پہلا شخص امام عادل، فرمایا عادل حکمران جو عدل کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتا ہے اور رعایا کا خیال کرتا ہے، وہ پہلا شخص امام عادل جو عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے بادشاہ کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عادل حکمران جس نے عدل کے ساتھ اپنی رعایا کی خبر گیری کی ہوگی، جس نے عدل کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس کو منصب ملا، جس کو عہدہ ملا، جس کو کرسی مل گئی تو وہ اسی طرح بے لگام چھٹ مہارے گھوڑوں کی طرح پھرتا رہے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرے، حقوق انسانیت کو بھی روند کے رکھ دے۔ کہا نہیں، حکمران وہ جو عدل کے ساتھ اپنی حکمرانی کے وقت کو گزارے، رعایا کے اندر عدل کو قائم کرے، ایسا حکمران جو قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے عدل کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کو رکھا، ان کے درمیان عدل کو قائم کیا، وہ
چاہے ایک رعایا کا بادشاہ ہے، ایک رعایا کا حکمران ہے، یا ایک گھر کا فرد ہے، فرمایا جو بھی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کے درمیان عدل قائم کرے گا، فرمایا قیامت کے دن اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں، کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی دائیں جانب، جہاں اپنی شان کے لائق جلوہ فراز ہوگا، دائیں جانب نور کے ممبر لگے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ ممبر بچھے اور کون ان پہ بیٹھیں گے؟ تو ارشاد ہوگا امام عادل، عادل بادشاہ، وہ آج اس ممبر پہ بٹھائے جائیں گے، نور کے ممبروں پہ ان کو جگہ دی جائے گی، یہ ان کی نشست گاہ ہے۔ تو فرمایا پہلا شخص جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا وہ عادل حکمران، جو عدل کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام کو گزارے اور رعایا میں بھی عدل کو تقسیم کرے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، جوان تھا لیکن وہ مجنو بن کے نہ رہا، اس نے اپنی زندگی کے ایام عشق مجازی کے گورکھ دندے میں رہ کے نہ گزارے، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارا۔ فرمایا قیامت کے دن جب ایسا جوان اٹھے گا تو اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، انسان اپنی جوانی میں اس کی ہڈیوں میں زور ہوتا ہے، جسم میں پاور ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سدا میرے پاس رہے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ جو بوڑھے ہوئے وہ بھی کبھی جوان تھے، وہ بھی کبھی اپنی کمر پہ منوں کے حساب سے وزن کو اٹھا لیتے تھے، لیکن آج وہ 5 کلو کا تھیلا اٹھانے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کہ آج ان کی ہڈیوں سے زور ختم ہو گیا، آج وہ طاقت نہ رہی۔ جو جوان اس وقت اس نشے میں ہے شاید انہوں نے سدا جوان رہنا ہے، تو وہ بوڑھوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ اگر یہ بوڑھے ہو گئے تو ہم نے بھی بوڑھے ہو جانا ہے، اور اپنی جوانی کو اطاعت الہی میں گزاریں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں، فرمایا جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیوں؟ تو کہا جاتا ہے آج دنیا پہ ایک جوان نے توبہ کی ہے، ایک جوان نے اپنے مالک سے دوستی کی ہے، اپنے مالک سے ربط قائم کیا ہے، اپنے مالک سے صلح کر لی ہے، تو فرمایا آج اس خوشی میں رحمت کے دروازے کھول دیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ بوڑھے ہو کر بھی تو انسان نے آنا ہے، بوڑھوں کی نمازیں بھی قبول ہے، ہم یہ نہیں کہتے بوڑھے کی نمازیں قبول نہیں ہے، بوڑھا شخص باعث رحمت ہے، لیکن جب تم اس وقت مسجد میں آؤ کہ تمہیں توفیق سجدہ بھی زمین پہ کرنے کی نہ رہے اور تم کونوں میں جگہ ڈھونڈتے پھرو، تو چے جائے اس وقت آنے سے تمہیں چاہیے کہ تم جوانی میں آ جاؤ، جوانی میں اپنے مالک کی بارگاہ میں آؤ، اس کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک طرف 70 بوڑھے توبہ کریں اور ایک طرف ایک جوان توبہ کرے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 70 بوڑھوں سے پہلے اس جوان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوسرا شخص فرمایا جو جوانی میں اللہ کی اطاعت کرے، فرمایا اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، وہ جوان فقط جوان نہیں تھا، حسن اور جمال میں وہ اعلیٰ تھا، اس کا حسن بھی اعلیٰ تھا، اس کا حسب و نسب بھی اعلیٰ تھا، اور ہر قسم کی جو ہے وہ نعمت اس کے جسم میں پائی جاتی تھی۔ اس جوان کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، جوان نے آگے سے کیا کہا، میں تیرے پاس کیسے آؤں؟ فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اس کا بندہ ہوں، ڈرتا ہوں تیرے جال میں نہ پھنس جاؤں۔ تو کریم محبوب نے فرمایا وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، جوان نے آگے سے کیا کہا، فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ کریم محبوب نے فرمایا اللہ ایسے جوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کتاب رحمت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا، گناہ کرنے سے ڈر جائے گا، فرمایا میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک جوان کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی، وہ جوان اس عورت کے پاس جب پہنچا، رات کا آخری پہر تھا، دور سے کسی قاری صاحب نے پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو جوانی میں اللہ کی سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، گناہوں سے بچ گیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اس جوان نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ معاملہ حضرت عمر کی بارگاہ میں، جناب عمر بیٹھے تھے، اس جوان کو سامنے پیش کیا گیا، جناب عمر نے سارا مواجرہ پوچھا، اس نے بتایا حضرت میں گیا تھا گناہ کی نیت سے لیکن کیا نہیں، ڈر گیا ہوں اللہ کے خوف سے، گناہ کی طرف نہیں بڑھا۔ جناب عمر فاروق
फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। तो जवान ने फिर सवाल का दरवाजा खोला, उसने कहा हजरत मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया हूँ, बताओ मेरा रब मुझे 2 जन्नतें अता करेगा? जनाब उमर फारूक ने फरमाया मेरे बेटे मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं, अगर तू डर गया है तो मुझे यकीन है रब तुझे 2 जन्नतें अता करेगा। कहते हैं कि उस जवान ने चीख मारी और वो फोत हो गया। रूह कफ से अंसरी से प्रवास कर गई, कीती ये जान हवाले रब दे, असी ऐसा इश्क कमाया है, मरण तू पहला मर गया बाहू ता मतलब नू पाया है। कहते हैं वो जवान चीख मारी, रूह कफ से अंसरी से प्रवास कर गई, गुस्ल कफन दिया गया, कब्र में उतारा गया, मट्टी डाल दी, लोग चले गए, जनाब फारूक आजम कब्र पे खड़े। जनाब फारूक आजम कब्र वाले को मुखातब होकर कहने लगे ओ जवान तू अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा था, मुझे उम्मीद है कि मेरे रब ने तेरे साथ वही मामला किया होगा कि तुझे 2 जन्नतें अता की होंगी। जनाब फारूक आजम फरमाते हैं वो कब्र से बोल के कहने लगा हजरत मेरे रब के वादे वाकई बड़े सच्चे हैं, मैं गुनाह से बचा था, डर गया था उसके सामने खड़ा होने से, मेरे रब ने आज मुझे वाकई 2 जन्नतें अता फरमाई, अपने मुझे 2 जन्नतें अता की हैं। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौर मुबारक देखें, करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जवान जिसको किसी औरत ने दावत गुनाह दी वो हुस्न में भी था जमाल में भी था, फरमाया उसने आगे से कहा फकाला इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। फरमाया अल्लाह ऐसे जवान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। आज जवानों की जवानियां जाया हो रही हैं, वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर जहां उनको लुत्फ और हज़ मिले वो उधर चले जाते हैं। आज लोग कहते हैं हमें आजादी चाहिए, आजादी अंग्रेज देता है, व्हाइट हाउस हमारा किबला है। क्या वो कहता है जो चाहो खा लो, जो चाहो पी लो, जहां चाहो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करो, जो चाहो जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी को गुजारो। तो हमारा जवान कहता है ये वाली जिंदगी ठीक है, हम कहते हैं वो वाली जिंदगी ठीक नहीं। उसकी वजह कि जो तरीका अंग्रेज दे रहा है, व्हाइट हाउस दे रहा है, जो आजादी वो दे रहे हैं, ये आजादी तो हमारे डंगर करते हैं, जानवर करते हैं, गधे करते हैं, जो चाहते हैं खा लेते हैं, जो चाहते हैं पी लेते हैं, जहां चाहते हैं अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करते हैं। तो इंसान है, तुझे शरीयत ने कैदो बंद में रखा है, तुझे शरीयत ने दायरा कार में रहने का हुक्म दिया है कि तू इस तरह ही अपनी नजर को उठाए तो शहवात से भरी नजर किसी के जिस्म पे डाले और अपने नफ्स को हंस दे, जिस तरह चाहे तो अपनी जिंदगी को बसर करे। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आंख जो बददियानत थी, जिसके अंदर शहवात का गलबा था, फरमाया क़यामत के दिन वो आंख आग से भर दी जाएगी। इसलिए अपनी जवानी को पहचानो। जवानी चौकों में खड़े होने का नाम नहीं, चौबारों की जिन्नत बनने का नाम नहीं, यारों की मजलिस में गपशप करने का नाम नहीं, रातों की तन्हाइयों में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके नफ्स को लुत्फ देने का नाम नहीं। जवानी रातों की तन्हाइयों में मुसल्ले पे खड़े होके सुबहाना रब्बियल आला की सदाएं अलापने का नाम है। जब इंसान के अंदर ये कैफ, ये मस्ती, ये सुरूर जन्म लेता है तो फिर जब बंदा रब की बारगाह में सजदा करने के लिए एक बार कहता है सुबहाना रब्बियल आला, इस इश्क को लेकर जवानी के आलम में तो अर्श से आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, बता मेरे बंदे मेरे साथ क्या काम है। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जवान जिसको किसी औरत ने दावत गुनाह दी और उसने आगे से कहा मुझे अल्लाह से खौफ है, तो फरमाया उसको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। चौथा शख्स वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा रहा, फरमाया अल्लाह उसको अपने अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। आज लोग मस्जिदों से भागते हैं। हमारे सूफिया फरमाते हैं मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे है जैसे मछली पानी के अंदर। मछली पानी के अंदर कितनी खुश होती है, अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो अपनी जिंदगी की सांसों की भीख मांगती है। तो फरमाया मोमिन मस्जिद में खुश होता है जिस तरह मछली पानी में खुश है, उसी तरह मोमिन मस्जिद के अंदर खुश है। और मुनाफिक की मिसाल दी, फरमाया मुनाफिक मस्जिद में ऐसे है जिस तरह परिंदा बंद पिंजरे के अंदर वो फिड़फिड़ाता है, आजादी की भीख मांगता है। फरमाया इस तरह मुनाफिक मस्जिद में जाके फिड़फिड़ाना शुरू हो जाता है। तो फरमाया वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा रहा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मस्जिद की चिड़िया होते हैं, मस्जिद के सतून होते हैं, फरमाया उनका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है। वो एक नमाज पढ़ के जाते हैं तो दूसरी नमाज का इंतजार
انتظار کب حی علی الصلاح کا ترانہ آئے میں دوبارہ مسجد کی طرف جاؤں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے، ان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، لیکن جن کا دل مسجد کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتا، جن کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے نہیں، تو بتاؤ ان کے ساتھ حشر کے دن کیا معاملہ ہوگا. تو اس لیے اپنے قلب کو مسجد کے ساتھ جوڑے، مسجد میں آئے، اللہ کے گھر کو آباد کرے. اور یہ یاد رکھنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میں نہیں جاتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں بھائی اللہ تمہیں بلاتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ جو شخص ہمیں پسند نہ ہو وہ ہمارے دروازے پہ آ جائے، پہلی بات تو ہم اسے ملتے ہی نہیں. کہتے ہیں کوئی اور جائے اور اسے جا کے کہہ دے میں گھر ہی نہیں ہوں، اور اگر ہم چلے بھی جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ اندر نہ آئے، دروازے سے اس کو واپس کر دیا جائے. جو ہمیں پسند نہیں اس کو ہم اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. جو رب کو پسند نہیں، کیا رب اس کو اپنے گھر داخل ہونے دے گا؟ تو اس لیے اللہ کے پسندیدہ بندے بنو اور اس کے گھر میں آؤ، اس کے گھر سے محبت کرو. کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے رب اس سے پیار کرتا ہے. فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. پانچواں، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو شخص کہ جو آپس میں ملے تو اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اور جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، ان کا کوئی اور مقصد نہ ہو. فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. آج ہماری دوستیاں لالچ کی بنیاد پہ ہیں، آج ہماری یاریاں فقط لالچ کی بنیاد پہ ہیں، طمع کی بنیاد پہ ہیں، کسی نہ کسی مقصد کی بنیاد پہ ہیں کہ اس سے میں یہ مقصد حاصل کروں گا، یہ مقصد حاصل کروں گا، یہ مقصد حاصل کروں گا، فلاں لالچ ہے تو اسے سلام کر رہا ہوں. فرمایا نہیں، لالچ سے پاک ہو کے فقط اللہ کی رضا کے لیے جو دو بندے آپس میں پیار کرتے ہیں، فرمایا وہ دو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. وہ محبت دکھلاوے کے لیے نہیں، محبت لالچ کے لیے نہیں. کریم محبوب علیہ السلام کی امت سے پیار کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے تو اس مالک کی رضا کے لیے. اور چھٹا وہ شخص ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور مخفی کیا. کتنا مخفی؟ فرمایا دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں کو خبر تک نہیں ہوئی. فرمایا ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. یہاں رک کے ایک بات کروں گا کہ آج ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ کیفیت ہے کہ ہم چھپا کے صدقہ کریں؟ جب تک ہمارا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے ہم تو راضی نہیں ہوتے. جب تک مجلسوں کے اندر ہمارا تذکرہ نہ ہو ہم راضی نہیں ہوتے. بیٹھکوں پہ، چوکوں چباروں پہ جب تک یہ نہ کہا جائے فلاں صاحب بڑے جناب سخی ہیں، فلاں صاحب بڑے غنی ہیں، فلاں صاحب تو بڑا صدقہ کرتے ہیں، تب تک تو ہمیں چین نہیں ملتا. جب تک ہمارے تذکرے نہ ہوں ہمارے نفس کو لطف نہیں آتا. اور آج کل تو آسان ذریعہ ہے، کسی کی خدمت کرو اور فیس بک پہ ڈال دو، تصویر بنا کے ہم لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں. آگے رمضان شریف کے ایام آ رہے ہیں، لوگ فوڈ پیکج تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی ویڈیوز بنا کے، تصویریں بنا کے فلاں چودھری صاحب نے اتنے فوڈ پیکج تقسیم کیے. تو ہاں کسی کو تحریض دلانا مقصد ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر فقط نفس کو لطف دینا ہو، نفس کو حظ دینا ہو کہ جناب میری شان بیان ہو، میرا جو ہے تذکرہ ہو، ہر شخص مجھے سلام کرے، میری عزت بنے، تو فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو صدقہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے قیامت کے دن گٹھڑی بنا کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. عبادات بھی اگر دکھلاوے کے لیے ہیں تو وہ بھی رائے گاں چلی جاتی ہیں. تو ہمیشہ جب بھی کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں تو کوشش کریں کہ مخفی طور پہ. دیکھیں آج ہمارے پاس خزانوں کی تھیلیاں ہوں، ہم نے کبھی بھی چوک میں آ کے نہیں کہا کہ میرے گھر میں اتنے پیسے پڑے ہیں، کبھی کسی نے آ کے اعلان نہیں کیا کہ میرے گھر میں اتنا سونا پڑا ہے، بلکہ ہم نے جس جگہ پہ یہ خاص چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان کے لاک بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، چابیاں بھی چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو خبر نہ ہو کہ میرے گھر کیا کیا پڑا ہوا ہے اور کتنا کچھ پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لوگ لے جائیں گے، چوری ہو جائے گا. کبھی ہم نے آ کے نہیں بتایا چوکوں میں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، اتنا سونا ہے، اتنے پیسے ہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ چوری کا خطرہ ہے. یار یہ تو دنیا کا مال ہے، تمہاری آنکھیں بند ہوگی، یہ تو اسی دن ہی تقسیم ہو جائے گا وراثت میں اور لڑائیاں پڑ جائیں گی، تمہیں تو یہ قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے. وہ جس نے فقط دنیا تک رہنا تھا اس کو تو نے سنبھال کے رکھا، لیکن وہ صدقہ، خیرات، عبادات، وہ جنہوں نے قبر میں تمہارے ساتھ جانا تھا، حشر کے دن تمہارے ساتھ رہنا تھا، اس کا تم ڈنڈورا پیٹتے ہو. صبح کے وقت چوکوں میں آ کے کہتے ہو 4 بجے میں اٹھا تھا، مسجد میں گیا تھا. اس کا مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہو کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہو، بتانا یہ چاہتے ہو میں بڑا
نمازی ہوں تو صاحب وہ چیزیں جنہوں نے دنیا تک رہنا تھا ان کو تو ہم نے سنبھال کے رکھا، جنہوں نے آخر میں ساتھ جانا تھا قبر و حشر میں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کرتے رہے تو کیا فائدہ ملے گا اس چیز سے؟ تو یاد رکھیں، کسی نے بوری گندم کی بھری ہو، اس کے نیچے ہلکا سا سوراخ کر دے تو کیا وہ بوری گندم کی لے کے اس سوراخ سے دانے گرتے رہیں تو وہ ساری گندم لے کے منزل تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، اگر آپ نے گندم لے کے جانی ہے تو اس بوری کو پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اس تھیلے کو چیک کیا جاتا ہے کوئی سوراخ نہ ہو جہاں سے گندم ضائع ہو جائے، دانے گر نہ جائیں۔ صاحب اپنے صدقات و خیرات والی گٹھڑی کو بھی چیک کرو کہ اس میں بھی کوئی سوراخ نہ ہو، شفاف گٹھڑی رکھو کہ جس میں لالچ کا سوراخ نہ ہو، طمع کا سوراخ نہ ہو، اپنی ناجائز عزت چاہنے کا سوراخ نہ ہو، کسی کی تذلیل کرنے کا سوراخ نہ ہو۔ جب اس طرح ہم احتیاط کے ساتھ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ یہی صدقات و خیرات ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو فرمایا چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور مخفی کیا، اتنا مخفی کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ساتواں وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا وہ شخص کہ جس نے اکیلا بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، فرمایا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کبھی کبھی انسان کو اللہ کے خوف سے رونا بھی چاہیے، امید بھی ہو۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی چیز کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر اعلان ہو کہ سارے جنت میں جائیں گے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو فرمایا مجھے اللہ سے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہو جاؤں، اور فرمایا اگر اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے رب سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ تو فرمایا امید اور خوف کی درمیانی چیز کا نام ایمان ہے۔ ہمیں نا موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، ساری رات گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے، مختلف پیکیجز کی صورت میں کسی کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، چوکو چباروں پارکوں میں بیٹھنے کا وقت ہے، سب چیزوں کے لیے وقت ہے، اپنے رب کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اور اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو نماز کی ترغیب دلائی جائے تو وہ بھی کہتے ہیں وقت ملا تو پڑھ لوں گا، نہیں تو آپ نے میری قبر میں نہیں جانا۔ صاحب واقعی ہم نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، ہم تو اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے اوپر جو لوازمات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نہیں عمل کرو گے تو یقینی طور پہ اپنی قبر میں آپ نہیں جانا ہے، لیکن اگر آپ ہماری بات کو سن لیں گے اور جو ہے رب تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو آپ کی قبر ہی اچھی ہوگی۔ تو فرمایا وہ شخص جس نے ذکر کیا اور تنہائی میں کیا، اس کے ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ صاحبو یہ 7 شخص تھے، اب دیکھنا یہ ہے ان 7 میں سے کوئی ایک خوبی کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ مالک ہماری مغفرت فرما دے گا اور اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ اگر نہیں تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے اندر اچھی عمدہ صفات کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔